الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزہ کے اعتبار سے مختلف اس کے جو ہے اسپیکٹس اور اس کے مختلف جو ہیں وہ پہلو وہ ہم بحمد اللہ تعالی بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے روزہ کے فقہی مسائل جو ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ بالخصوص جامعہ باب العلم سے اور آستانہ علیہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر بحمد اللہ تعالی ہم نے رمضان المبارک کے فقہی مسائل کے اعتبار سے ایک اشتہار کہہ لیجئے یا ایک پوسٹ کہہ لیجئے وہ ہم نے ترتیب دی تھی، اور اس میں رمضان المبارک کے اہم مسائل جو ہیں روزے کے ان کا بیان، ان کا نتیجہ اور ان کے حکم کا ذکر جو ہے وہ ہم نے کیا تھا۔ آج کی گفتگو اسی پوسٹ میں جو ہم نے بحمد اللہ تعالی اردو زبان میں نے ان مسائل کو ترتیب دیا، اور بعد ازاں ہماری جو ٹرانسلیشن کمیٹی ہے بحمد اللہ تعالی انہوں نے انگلش اور نارویجن میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا، جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دستیاب ہے اور وہ مل جائے گا۔ اس رمضان المبارک کی معلومات، اہم معلومات کے عنوان سے ہم نے جو مسائل جمع کیے تھے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ آج سے فقہی مسائل کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، فقہی مسائل روزے کے عرض کیے جائیں گے، اس لیے آپ تمام ناظرین اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہوں تو آپ جو ہے ان باکس کے اندر مسائل جو ہیں وہ ہمارے پیج پہ آ کے بطور سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہماری لائیو سینڈنگ ہے ان میں ایک ترتیب کے ساتھ ان کا جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ
ہمارے سالانہ فیضان قرآن و حدیث کورس میں جو ہر سال بحمد اللہ تعالیٰ ناروے میں جس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو خوش نصیب لوگ ہر سال اس کورس میں شامل ہوتے تھے ان کو ہمارے معمول کا پتہ ہے کہ ان سے ہر سال یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کن موضوعات پر جو ہے وہ دین کا علم جو ہے وہ اس کو سننا چاہتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمام ناظرین بھی اگر آج کی یہ گفتگو سنیں اور وہ رمضان المبارک کے بقیہ دنوں میں کسی خاص عنوان یا موضوع پر جو ہے وہ گفتگو سننا چاہیں تو وہ بھی ان باکس میں اپنے اپنے جو ہے وہ مسائل دین کے اعتبار سے اور وہ سبجیکٹس جن پر آپ گفتگو کو سننا پسند کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اس میں وہ بطور میسج جو ہے آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو روزہ کے فقہی مسائل کے اعتبار سے ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ روزہ کی تعریف کیا ہے۔ روزہ یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر، بلکہ یوں کہنا چاہیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صبح فجر سے لے کر جب فجر طلوع ہوتی ہے، جب فجر کے نماز کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک عبادت کی نیت سے کھانا پینا اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب کن اعتبار سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کون سا حکم لگتا ہے؟ یعنی روزہ اگر ٹوٹ جائے گا، بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ہم ان میں سے بھی کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب روزہ ٹوٹ جائے تو اس پر دو حکم جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، یا تو روزے کی قضا ہوگی اور یا روزے کی قضا اور کفارہ ہوگا۔ بعض صورتوں میں ناظرین روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی صرف قضا دینی ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا بھی ہے اور ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ جو ہے ان کو سماعت کرنا چاہیے۔ قضا اور کفارہ کس بنا پر ہوتے ہیں اس کی تفصیل میں گئے بغیر ہم جو ہے وہ سادہ اور سمپل جو ہے ان کے احکام کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے۔ قضا تو صاف ظاہر ہے، تمام سامعین و ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ قضا کا معنی یہ ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہو جائے تو وہ روزہ جس کی قضا کرنا لازم ہے اس کو رمضان المبارک کے بعد جب بھی اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی سہولت اور صحت عطا فرمائے تو اس کی قضا جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ کفارہ یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا روزہ ایسی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ جب قضا بھی دینی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے تو کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کسی غلام یا باندی کا آزاد کرنا، جو کہ صاحب ظاہر اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی مسلسل تبلیغ اور اسلام کے اعلیٰ معاشرتی نظام کے باعث جو ہے یہ دور غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری 2 صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا روزہ ٹوٹ جائے جس میں قضا اور کفارہ دونوں جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ 60 لگاتار اور مسلسل روزے رکھنا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بندہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ سو جب قضا اور کفارہ ان دونوں کا ذکر ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے پہلے بنیادی طور پر کہ قضا یہ ہے رمضان المبارک کے روزے کو بعد از رمضان رکھنا، اور کفارہ یہ ہے جو 3 صورتیں عرض کی گئیں
ان 3 صورتوں میں سے یعنی غلام یا باندھی کا آزاد کرنا، یا 60 مسلسل اور لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلا دینا، یہ کفارہ ہوتا ہے۔ سو اب آئیے رمضان المبارک کے مسائل کی طرف۔ سب سے پہلی چیز، اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور جان بوجھ کر عمدن، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے کوئی چیز کھائی یا پی یا عمل زوجیت کیا، تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ توڑنے والے کو قضا اور کفارہ دونوں چیزوں کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے، مسلمان یا خدا نخواستہ، رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے کھایا پیا یا عمل زوجیت کیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا اور ٹوٹ گیا، اس صورت میں اس کو اس روزے کی قضا بھی دینا ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ دوسری صورت کہ اس شخص کو، روزہ دار کو جبرن جو ہے وہ کھلایا گیا، پلایا گیا یا جبرن عمل زوجیت کروایا گیا۔ جبرن کا شرعی مفہوم کیا ہے؟ جبرن کا شرعی مفہوم یہ ہے یعنی زبردستی، تلوار کی نوک پر، گن پوائنٹ پر۔ جبرن کا یہ معنی ہے کہ کسی شخص کو زبردستی، مگر اس زبردستی یا اس جبر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو قتل کی دھمکی دی جائے یا کسی شخص کو اس کا جسمانی عضو جو ہے، کسی اعضاء میں سے کسی عضو کے انسانی جسمانی حصوں میں سے کسی حصے کے کاٹنے کی دھمکی دی جائے، یا کسی کو ضرب شدید کی یعنی سخت جسمانی چوٹ لگانے کی دھمکی دی جائے، اور روزہ دار بھی یہ سمجھے کہ دھمکی دینے والا اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا، اس کا غالب گمان ہو، وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے اس کی بات پہ عمل نہ کیا تو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ اس کام کو کر گزرے گا۔ اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس بات کا فیصلہ یقیناً اس روزہ دار نے کرنا ہے، کسی کتاب لکھنے والے نے نہیں کرنا۔ وہ اس روزہ دار نے کرنا ہے، خدا نخواستہ، جو اس حالت میں پھنس گیا اور اس کو اتنی اس کے اوپر زبردستی کی گئی کہ گن پوائنٹ پہ اس کو لے لیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا رمضان المبارک کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اگر تو نے کھایا، اگر تو نے نہ پیا، نہ کھایا، عمل زوجیت نہ کیا تو واقعتاً تمہیں مار دیا جائے گا، یا تمہارا کان اتار دیا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یا تمہیں سخت مارا جائے گا۔ اور جس کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ سچویشن ایسی ہے، یہ حالت ایسی ہے، یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات پہ عمل نہ کیا تو یہ واقعتاً ایسا کر گزرے گا، اس کو جبر کہتے ہیں۔ سو اگر روزہ دار جبری طور پر کھلایا گیا یا پلایا گیا یا عمل زوجیت اس سے کروایا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر ایسے روزے کی جو ہے وہ صرف اور صرف اس کو قضا دینا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر جبرن ان 3 کاموں میں سے کوئی کام روزہ دار کو کروایا گیا، جو میں نے جبر کی تعریف درج کی، تو ایسی صورت میں روزہ دار جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، مگر اس کو رمضان المبارک کے بعد صرف اس کی قضا دینا ہوگی، اس کا کفارہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے اگلا پہلو اس اعتبار سے کہ اگر روزہ دار تھا وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام بھول کے کر بیٹھا، یعنی اس نے بھول کے کھایا، بھول کے کوئی چیز پی گیا اور بھول کے جو ہے وہ عمل زوجیت کر بیٹھا، اگر ان 3 کاموں میں سے اس نے کوئی بھی کام بھول کے کیا تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں یہ بھول کے ساتھ ہوئے۔ چوتھا مسئلہ اس میں جو ہم نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ روزہ دار نے
خطأً کھایا اور پیا، یعنی اس نے خطا کے ساتھ کھایا اور پیا۔ خطا سے مراد کیا ہے؟ غلطی سے مراد کیا ہے؟ خطا سے یہ مراد ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کو اپنا روزہ یاد تھا، اس کو اپنا روزہ یاد تھا، وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا تھا مگر اس سے ٹوٹ گیا۔ خطاً اس نے کھایا یا پیا۔ مثلا حالت روزہ میں وہ وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے جب اس نے کلی کی تو اس وقت اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اس نے، جس سے آپ کو پتہ ہے علماء کرام ہمیشہ احتیاطاً یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے تو جب کلی کی جائے تو کلی میں غرغرہ نہ کیا جائے، یعنی منہ میں پانی لے کر یوں حلق اوپر نہ کیا جائے، بلکہ بالکل نارمل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کلی کر لی جائے، تاکہ روزہ ٹوٹنے کا امکان نہ رہے کہ جب اپنے حلق کو اوپر کرے گا، اس میں غرغرہ کرے گا تو ممکن ہے، یہ امکان رہتا ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ اس کے اندر نہ چلا جائے اور حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ خطا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا، غسل کر رہا تھا، اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا، اس نے کلی کی مثلا، اور کلی کرتے ہوئے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر چونکہ یہ خطا سے ٹوٹا ہے، یہ غلطی سے ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ بھول کے نہیں ٹوٹا، یعنی وہ بھولا ہوا نہیں تھا، اس کو یاد تھا کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ جبر سے بھی نہیں ٹوٹا، یہ عمد سے بھی نہیں ٹوٹا، اس نے جان بوجھ کے بھی نہیں توڑا، اس کا ارادہ نہیں تھا توڑنے کا، اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا تھا، اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہ تھا۔ اب اس نے خطا کے ساتھ پانی اس کے اندر چلا گیا، اب جب اس نے خطاً کھایا یا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر ایسی صورت میں بھی اس کو بعد از رمضان اس روزے کی صرف قضا دینا ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایسی صورت میں جب اس نے خطا سے کھایا اور پیا، اب تین صورتیں ہو گئیں۔ جان بوجھ کر کھایا اور پیا، عمل زوجیت کیا، تو اب اس کو قضا بھی دینا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ روزہ دار جو ہے وہ جبرن کھلایا گیا، جبرن پلایا گیا، جبرن اس سے عمل زوجیت کروایا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ شخص جو ہے اس کو رمضان المبارک کے اس روزے کی صرف قضا دینی ہوگی۔ بھول کے اس نے کھایا، بھول کے پیا، بھول کے عمل زوجیت کیا تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا، نہ ہی اس کی قضا ہے چونکہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ اور چوتھی چیز جس کا آج ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے خطا سے کھانا اور پینا۔ خطا سے اس نے کھا لیا یا پی لیا تو چونکہ اس حالت میں اس کو اپنا روزے دار ہونا یاد تھا، خطاً اس کا ارادہ بھی توڑنے کا نہ تھا، مگر حلق سے نیچے پانی چلا گیا، حلق سے نیچے کھانا چلا گیا، اب اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس خطا کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹنے سے صرف جو ہے اس کی قضا جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگی، اس میں بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسائل ہیں وہ آگے باقی ہیں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا سے ہمارے اس رمضان المبارک کے حوالے سے اہم معلومات پر مبنی یہ جو ہمارا اشتہار اور پوسٹ ہے، اس کو اردو زبان میں، نارویجن زبان میں اور انگلش زبان میں وہاں سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی مزید تفصیل جو ہے میں آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہماری حقیر عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔